شیعہ نے حیدر قرار عمران خان نیازی صاحب کوئی بہت بڑا مطالبہ تو نہیں کر دیا تھا. جب کرتارپور گرو نانک کا جنم دن منایا جاتا ہے تو سکھ برادری کے پاس آپ چلے جاتے ہیں. ہم تو عاشقان رسالت مآب ہیں, ہم تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. جنہوں نے آپ کے نبی کو نہیں مانا, انسانیت کے ناطے کیا ہزارہ برادری, میری شیعہ مسلم کمیونٹی کیا اتنی بھی انسانیت اور اتنے سے بھی احساس کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں, جنازوں پہ تڑپتی ہوئی بیٹیاں, میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جا رہا, لاشوں پہ سسکتی ہوئی بیٹیاں, کیا مطالبہ کر لیا آپ سے؟ کتنا 1999 سے ہزارہ شیعہ مسلم کمیونٹی کی نسل کشی ہو رہی ہے. میری بات کو غور سے سنیے, اس تاریخ کو جوانوں ذہن میں رکھیے, اپنے ہدف کو ذہن میں رکھیے, اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا دشمن دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کب تک آپ ایک دوسرے سے الجھیں گے؟ کب تک ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے؟ کب تک آپ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے رہیں گے؟ خدا را بیدار ہوئیے, جس کا جیسا علی ہے وہ کسی کو نہ دے, لیکن اسی علی پر کسی سے بحث مت کرو, اپنے علی کو سنبھالو, سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپناؤ. ہم علی ولی اللہ کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے. پوری شیعہ مسلم کمیونٹی, آنے والا وقت ہو سکتا ہے جو آوازیں جب بھی حق کے لیے بلند ہوئی اس ملک پاکستان میں ان کو خاموش کر دیا جاتا رہا. ہمارے ڈاکٹرز مار دیے گئے, ہمارے وکلا مار دیے گئے, ہمارے پروفیسر مار دیے گئے. آج تک کس کا حساب ہوا؟ 1999 سے 1999 سے شیعہ ہزارہ مسلم کمیونٹی کی نسل کشی ہو رہی ہے. میں جواب مانگتا ہوں ریاست سے. بول پروگرام میں ایک پروگرام چل رہا تھا, میں اسے دیکھ رہا تھا, اس پر ایک صاحب غالباً بابر جٹ کچھ اس طرح سے ان کا نام ہے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کو بلائیں, اس بات میں کوئی دم نہیں ہے, کیسے جائیں گے وزیر اعظم؟ کیا اس بات میں آپ کو احساس نہیں نظر آتا کہ 2000 کے قریب صرف ہزارہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے؟ کس کا انصاف ہوا؟ کتنے قاتل تختہ دار پر لٹکائے گئے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں, یہ قوم کی سالمیت کا ہی معاملہ نہیں, یہ ملک پاکستان کی بھی سالمیت کا معاملہ ہے. آپ کو یکجا ہونا ہے, چونکہ ملک بنانے والے بھی آپ ہیں اور ملک بچانے والے بھی آپ ہیں. پورا من احتجاج, پورا من, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, اس کے بعد بس میں نے ختم کر دیا. یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا, یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور بالخصوص میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ہم مرد تو رہتے ہی بازاروں میں ہیں, ہم تو رہتے ہی نہیں سڑکوں پر, چوراہوں پر ہیں, مگر آپ کا آنا, سردی میں آنا, لیکن اس وقت درجہ حرارت لاہور کا 14 سے 15 سیلسیس ہے. ہماری وہ بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو -8 درجہ حرارت پہ صرف اکیلی نہیں بیٹھی, جنازے لیے ہوئے بیٹھی. جنازوں کے ساتھ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دھرنے میں بالکل مسکرائیں نہیں, اپنا تشخص ظاہر کرے دنیا کے سامنے. آپ کیا قوم ہیں, آپ کا کس طرح سے آپ کو ماؤں نے پرورش دی ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, کچھ نہیں مانگا انہوں نے, قبرستان بھر چکے ہیں. اب شہداء دفن کرنے کے لیے بھی قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا یہی جرم ہے محبت امیر المومنین. اگر اے دنیا والوں آپ کی نگاہ میں محبت حسین ابن علی جرم ہے تو یہ ہم سے ہوتا رہے گا. اور اگر لاشوں کے نذرانے کے بدلے ہم پہ سید الشہداء راضی ہو جائیں تو اتنا سستا سودا کرنے میں ہم بالکل بھی دیر نہیں کریں گے. لبیک یا حسین. میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دی, میرا پیغام آپ تک
تک پہنچ گیا۔ خدارا بیدار ہو جائیں، دشمن کی سازش کو بھانپ لیں کہ آپ کا دشمن آپ کے لیے کیا ارادے رکھتا ہے۔ خدا ملک پاکستان کا تحفظ فرمائے، خدا ہمارے شیعہ مسلم کمیونٹی کو تحفظ عطا فرمائے، اور خدا ہمیں ہمارا امام لوٹا دے، ہمیں اپنا امام ملا دے۔ مولا کا جب ظہور ہو جائے گا، حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آخر میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی پوری قوم کی طرف سے، اپنی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جو اس وقت آج چھٹی رات 5واں روز گزر چکا لیکن وہ جنازے لیے سڑکوں پہ بیٹھی ہیں۔ میں انہیں کہوں گا، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، آپ کے پھر بھی مقدر اچھے، آپ کے پھر بھی مقدر اچھے، گلے تو کٹے۔ میں آج سن رہا تھا وہاں پہ ہماری ایک ماں جو یہ فرما رہی تھی کہ میرے پورے گھر میں میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور جب میں اس کی عمر کا آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ جوان آپ تڑپ کے رہ جاؤ گے، جس کی عمر فقط 18 سال۔ کچھ یاد آیا 18 سال کس کی عمر تھی؟ تو یاد آیا جس کے لاشے پر حسین کونیوں کے بل چلے جاتے تھے، اور ایک ہی آواز آ رہا تھا، علی اکبر تیرے بعد میری کائنات۔ جزاک اللہ مرحبا۔ وہ کہہ رہی تھی ایک ہی بیٹا، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، چھٹی لی کالج سے، فیس اکٹھی کرنے کے لیے، کالج کی فیس کے لیے مزدوری کر رہا تھا وہ کان میں۔ کیا اجر دیا، 3rd پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہمیشہ جس کے پاس جوہر ہوتا ہے لوگ اسی پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جوہر ہے، محبت محمد و اہل بیت محمد، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ میں کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے، ہمارا دل بڑا ہی زخمی ہے، ہمارا دل رو رہا ہے کہ آپ کے سامنے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں جن کے گلے کٹے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جنازہ گھر میں تھوڑی دیر کے لیے روک بھی لیا جائے نا، اس بات کو سمجھئے خدا را، اسی میں چونکہ آج شب جمعہ ہے، شب امام حسین علیہ السلام ہے، تو اس میں ایک جملہ مصائب کا بھی عرض کرتا ہوں۔ جب جنازہ گھر میں ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماں اٹھ کر، بہنیں اٹھ کر، بیٹیاں اٹھ کر چادر کو ہٹا کے، کفن کو ہٹا کے باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں، بھائی کا منہ دیکھتی ہیں۔ خدا کسی ماں کو یہ وقت نہ دکھائے، بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ یہ ہزارہ کی وہ مظلوم مائیں ہیں جو 5 دن کے اندر بھی بیٹوں کے چہرے نہیں دیکھ پائیں، اور میں ان کو مثال عرض کرتا ہوں، پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، میری شہزادی۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے، کیا ملتا ہے آپ کو جلوسوں میں، کیا ملتا ہے آپ کو مجلسوں میں؟ یہ ملتا ہے ہمیں حسینیت میں، یہ درس، یہ جذبہ، یہ جوش، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا ہنر، طاقت، سلیقہ، یہ سب ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور میں کہوں گا آخر میں، اے میرے مولا سجاد، آج آپ ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں۔ اے میرے مولا، 11 جنازے پڑے ہیں، اٹھانے والے بھی موجود ہیں۔ آئیں ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں، 72 جنازے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اٹھانے والے کتنے ہیں عزادارو؟ ہمیں اسی بات کا افسوس ہے کہ جس نے 72 جنازے اٹھانے تھے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئی۔ اے سید سجاد، اور کربلا کی تاریخ میں سید سجاد ایک مقام پر بہت روئے۔ وہ کون سا مقام تھا؟ جب 12 محرم کو سید الساجدین زین العابدین آقا سید سجاد بازار کوفہ سے پلٹتے ہیں میدان کربلا میں، اور آ کر لاشوں کو دفن فرماتے ہیں۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تمام لاشیں سید سجاد نے دفن کر دیے تو اتنا روئے سید سجاد۔ لوگوں نے پوچھا، مولا لاشیں دفنا کے تھک چکے آپ؟ ایک پرسہ ہو جائے ایک جملے میں، تھک چکے آپ؟ سید سجاد فرماتے ہیں، جہاں اتنا احسان کیا ہے وہاں مجھ پہ ایک احسان اور کر دو،
کیوں مولا حکم فرمائیے؟ سید سجاد فرماتے ہیں میری ایک اہم لاش فرات کے کنارے پہ تنہا پڑی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کتاب حدیث کربلا کے یہی جملے ہیں۔ جب چچا عباس علیہ السلام کے لاشے پہ پہنچے، ہمت ملتی ہے جنازوں پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں کربلا سے۔ کربلا ہمیں ہمت دیتی ہے کہ لاشیں لے کر کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اتنے بڑے حادثے کو، اتنے بڑے ظلم کو کس طرح آپ نے برداشت کرنا ہے۔ سید سجاد جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تاریخ کے بڑے مشکل الفاظ ہیں، میں ماتمیوں کے لیے صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مرتبہ سید سجاد نے ارادہ کیا کہ میں چچا کی لاش کو اٹھاؤں، عزاداروں، لیکن جہاں سے اٹھاتے تھے ٹکڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں سید سجاد نے ایک چٹائی میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے جنازے کو رکھا اور قبر میں اتارا۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر قبر میں سید سجاد چند لمحوں کے لیے رکتے، لیکن حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی قبر میں بڑی دیر ہو گئی۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کیا سید سجاد چچا کی قبر میں مر تو نہیں گئے؟ ذرا دیکھے تو صحیح۔ دیکھتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے، چچا کے ٹکڑوں پر منہ رکھے سید سجاد مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں اور ایک جملہ فرما رہے ہیں، اے چچا جس کا ضامن تھا اس کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ چچا عباس بازار کوفہ میں وہی عالیہ ایک آواز بلند کیے ہوئے ہے، اے نا عباس، اے نا حسین۔